میرے دوستوں، میرے بزرگوں و میرے ناظرین کرام، آج میں آپ کو وضو کا طریقہ بتانے والا ہوں۔ وضو کیسے کیا جائے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو وضو کے طریقہ بتا رہا ہوں، جو آپ بغور سنیں اور سننے کے بعد آپ بالکل ہو بہو ایسے ہی آپ وضو کریں۔ بالکل شرعی مسائل ہے، یہ در مختار، رد المختار، بہار شریعت میں جو بھی مسائل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بحوالہ یا تو میں فتاوی رضویہ کا دے رہا ہوں، یا میں بہار شریعت سے بتا رہا ہوں، یا انوار شریعت سے بتا رہا ہوں، یا در مختار، رد المختار سے بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو کوئی ایرو غیرو کتاب سے آپ کو نہیں بتا رہا۔ میرے جتنے بھی مسائل ہیں، میں نے جو بھی بتایا سب بہت ہی معتبر کتابوں سے میں نے بتایا ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں اور کہ وضو کیسے کیا جائے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پہلے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ 3 مرتبہ گٹو سمیت ہمیں ہاتھ دھونا ہے۔ ایک بار دھو لیے، پھر دوسرا پانی لائے، 2 بار دھو لیے، پھر تیسرا پانی بہائے، 3 بار دھو لیے۔ اس کے بعد ہمیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے، اور اپنی شہادت والی انگلی سے اپنے دانتوں کو مانجھنا ہے، یعنی دانتوں سے اپنی انگلی سے مسواک کرنا ہے، اس کو مانجھنا ہے۔ اس کے بعد دانت کو ملنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک، ہے نا، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے، پھر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، دونوں کے ایک ساتھ نہ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ 3 بار کلی کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے اور دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے، پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے، ہر حصہ پر 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے، 3 بار دھوئے، انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے، پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں کا اور گردن کا اور ایک بار مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ سوال، دھونے کا مطلب کیا ہے؟ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھوئے اس کے ہر حصہ پر پانی بہا جائے۔ جیسے ہم نے اب میں آپ کو ری نیو کر رہا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں 3 مرتبہ اگر یہ دھونا ہے، گٹا دھونا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا پانی لے کے ایسے کر لیے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اتنا پانی لے کہ ہمیں یہ بھیگ جانا چاہیے، اس طریقے سے بھیگ جانا چاہیے 3 مرتبہ پورا مکمل۔ پھر ہم کلی کریں تو کلی اس طریقے سے کرے کہ منہ بھر پانی ہو، تاکہ اس کو گرارا کرے، کلی کرے۔ کلی کرنے کے بعد ہم اس کو ہر منہ کے ایک پرزے میں، ایک گوشے میں پانی پہنچنا چاہیے۔ ناک میں پانی چڑھائے تو نرم ہڈی تک پانی چڑھائے۔ اس کے بعد ہمیں 3 مرتبہ، یہ طریقہ بتا رہا ہوں، 3 مرتبہ پورے چہرے کو دھونا ہے، اس کان کے لو سے یہاں سے لے کے یہاں تک 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں 3 مرتبہ یہ کینیوں سمیت ہاتھ کو دھونا ہے، 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے، 3 مرتبہ اس کو دھونا ہے۔ اس کے بعد ہمیں مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ ہے کہ 3 انگلیاں جو اس کو مسح کرنا ہے، اس کو اپنے سر پہ پھیرنا ہے، پھر واپس لانا ہے، پھر اس کان کے اندر مسح کرنا ہے، پھر یہ انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کرنا ہے، پھر اپنے گردن کا، پھر اپنے مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے پاؤں کو دھوئیں گے ٹخنوں سمیت۔ کتنے بار دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ ہمیں دھونا ہے، اپنے پاؤں کو ٹخنے سمیت دھونا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وضو کرنے کا طریقہ ہو گیا میرے ناظرین، اس کو کہتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ۔ ہمیں وضو بالکل ہو بہو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر کچھ حصہ بھیگ گیا مگر اس پر پانی نہیں بہا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مانتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ دھویا، ہم نے چہرہ دھویا، ہم نے پاؤں دھویا، کچھ حصہ اگر بھیگا اور کچھ سوکھا رہ گیا جہاں پر پانی نہیں بہا، تو کیا ہمارا وضو ہو جائے گا؟ تاکہ میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں۔ اس طرح وضو ہرگز نہیں ہوگا۔ بھیگنے کے ساتھ ساتھ ہر حصہ پر پانی بہہ جانا بھی ضروری ہے، ہر حصہ پر پانی بہہ جانا بھی ضروری ہے۔ بھیگنے کے ساتھ ساتھ صرف پانی
بہا لینا ہی ضروری، پانی دھو لینا ہی ضروری نہیں بلکہ بہانا ضروری ہے ہر حصہ پر۔ تو اگر آپ وضو کیے، آپ کا اگر یہ میں نے یہاں سے پانی بہایا، اگر تھوڑا سا بھی بال کے برابر کوئی ریکھا رہ گیا ہو، سوکھا ہوا کوئی ریکھا رہ گیا ہو یا ریکھا رہ گیا ہو، تو اگر آپ وہ نہیں بھیگا تو آپ کا وضو ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وضو میں خیال کرنا چاہیے ہمیں کہ وضو کرے تو مکمل وضو کرے، مکمل اپنے وضو پہ دھیان دے، ہر اعضاء پہ پانی ہمارا بہنا چاہیے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، گھٹوں میں دھونا ہے، 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے، دانتوں کو مجنا ہے، ناک کی بائیں انگلی سے ناک کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد 3 بار چہرہ دھونا ہے، 3 بار یہ کینیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد مسح کرنا ہے، ٹخنوں سمیت پیر کو دھونا ہے۔ بالکل آسان ہے، لیکن اس میں بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو مکمل اس کو دھو نہیں پاتے ہیں، یعنی جلدی بازی میں ہو یا ان کو اس کی گہرائی نہ معلوم ہو، وضو کی گہرائی نہ معلوم ہو، تو وہ اس لیے بھی ان کا وضو نہیں ہو پاتا ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ تھوڑا سا بھی بھیگنے سے اگر رہ جائے نا آپ کا، تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں تو آپ کی نماز نہیں، جب نماز نہیں ہوگی تو آپ ہی بتائیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، نماز کا اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ تو نماز کا جب اجر ہی نہیں ملے گا تو اللہ ہم سے ناراض ہی رہے گا، خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وضو کی گہرائی تک آپ کو جانا ہے کہ ہمیں ایک ایک چیز کو دھیان دینا ہے۔ آئیے اب آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، جس کو جاننا ہمارے لیے ناظرین کرام بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، تو میں آپ کو آج وضو کے فرائض بھی اس کے ساتھ ساتھ وضو کرنے کے طریقہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وضو کا فرائض بھی بتا دوں۔ حالانکہ اسی میں وضو کا فرائض بھی چھپا ہوا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے کہ وضو کیا آپ نے؟ کہاں کیا؟ تو بولے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، تو وہ یہ نہیں بتا پاتے ہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو آج بتاؤں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو آپ اس کو سن لیں اور یاد کر لیں۔ میرے دوستوں، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے، جس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے تو ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا، نہیں کریں گے تو وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ وہ 4 باتیں کیا کیا ہے جو وضو میں فرض ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا کیا ہے کہ غرارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا غرارہ کرنا ہے۔ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ وضو میں جو فرائض ہے، جو سب سے پہلا ہے، وہ سب سے پہلا فرائض ہے وہ چہرے کا دھونا ہے۔ جو میں ابھی جو بولا غرارہ کرنا ہے، یہ مجھ سے بولنے میں مس ہو گئی ہے، یہ آپ کو میں اس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ شرعی مسائل ہے جس سے غلط بتانا، اگر آپ عمل کر لیے تو یہ گناہ میرے سر پہ آئے گا۔ وضو کا سب سے پہلا فرائض جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے۔ کیسے؟ سر کے بال جمنے سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی یہاں تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک چہرہ دھونا، یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے آپ کو کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ پہلا چہرہ دھونا، یہاں پیشانی کی بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک۔ دوسرا کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، یہ دوسرا فرائض ہے، وضو کا فرائض ہے۔ یہاں سے لے کر کے ہم بہت سارے لوگ یہیں سے دھو ڈالتے ہیں، کہنی کی ہڈی کی جوڑ سے لے کر کے جہاں سے نیچے دھوتے ہیں۔ آپ کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، آپ جب تک یہاں سے نہیں دھوتے آپ کا فرائض ادا نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا فرض ہے جس پہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ ہمیں یہ جو جوڑ ہے اس کے یہاں سے وہاں اپنے کہنیوں سمیت اپنے بازو کو دھوئیں، یہ دوسرا فرض ہے۔ پہلا پورے چہرے کا دھونا، سر کے پیشانی کے بال جمنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور دوسرا اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک۔ دوسرا کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرائض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ میں نے آپ کو وضو کے طریقہ میں بھی بتایا کہ چوتھائی سر کا مسح کیسے کرنا ہے۔ ہمیں دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو ملانا ہے آپس میں، اور اس کو یہاں سے ٹوپی نکالنا ہے۔ اگر آپ ٹوپی پہنے ہیں یا ٹھنڈ کا موسم ہے تو آپ کو مسح جب ہی ہوگا جب آپ اپنے سر سے ہر چیز اتار لیں گے، تو آپ کو اس طریقے سے آپ کو لے کے جانا ہے پیچھے، اور پھر پیچھے سے پھر لانا ہے آپ کو آگے،
آگے لا کر آپ کو یہ کان کے اندر کا مسح کرنا ہے شہادت والی انگلی سے. پھر اس کے بعد آپ کو انگوٹھے سے کان کے اوپر کے یعنی کان کے پیٹھ کا مسح کرنا ہے. اس کے بعد دونوں ہاتھ کی پیٹھ سے اپنے گردن کا مسح کرنا ہے. اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سہرا لینا ہے، یعنی اس پہ ہاتھ پھیر لینا ہے. اس کے بعد چوتھا جو وضو کے فرائض ہیں وہ فرائض یہ ہے کہ اپنے ٹخنے سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. وہ نیچے کی جو ہڈی ہوتی ہے، جو روٹی ہوتی ہے، اس کو ٹخنا بولتے ہیں. 3 مرتبہ دھونا، دونوں پاؤں کو یعنی 3 مرتبہ دھونا، یہ چوتھا وضو کے فرائض ہے. ناظرین آپ نے سن لیا کہ 4 باتیں فرض ہے وضو میں. پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کینیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پیر کا دھونا. اور اس طریقے سے پیر دھویا جائے کہ آپ کے جو ناخن پیر کا انگل کا ہے اس سب ریگا میں پانی پہنچنا چاہیے. تھوڑی سی بھی اگر سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے وضو پر. تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وضو کا طریقہ اور وضو کے فرائض جو میں نے آپ کو بتایا آپ کو ضرور انشاءاللہ اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو بہتر لگا ہوگا تو آپ سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے، آپ سے نویدن ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے سامنے ہمیشہ ایسے ہی اچھے مسائل آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی کوئی خامی اگر ہو گئی ہو تو مولا معاف فرمائے اور ہمیں اچھی باتیں بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.